عدنان عادل تجزیہ صاحب لینے سے پہلے عدنان عادل صاحب، میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ جس طرح سے جتنی معصوم آپ خود ہیں چلیں یہ بہت شکریہ، یہ تو کمپلیمنٹ سمجھوں گی. یہ جس طرح سے یہ بانٹی جا رہی ہیں حکومتیں کہ 2 سال پھر تم کرو گے، 2 سال میں کروں گا، یہاں پہ جو جس طرح سے عوام نکلی، عوام نے ووٹ کاسٹ کیا اور عوام نے چاہا کہ شاید ملک میں استحکام آئے گا، یہ جب یہ چیزیں سوچ رہے ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے جی ساڈا پتر وزیر اعظم بناؤ، دوسری طرف کہا جا رہا ہے ساڈا بھرا، تو اس میں عوام کہاں پہ ہے؟ ہاں یہ تو ڈائناسٹیز ہیں نا، اب خاندانی سیاست چل رہی ہے. عوام کا تو نہیں سوچا جا رہا کہیں پہ بھی. ہاں لیکن دیکھیں ابھی اس مفروضے پہ بات ہے کہ یہ حتمی نتیجہ ہے کہ 80 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کی، 54 پیپلز پارٹی کی اور 91 پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کی. لیکن یہ کہ فافن ایک ادارہ ہے جو الیکشن مانیٹر کرتا ہے، اس کی رپورٹ آئی ہے کہ 135 قومی اسمبلی کے حلقے ایسے تھے جہاں ریٹرننگ افسروں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اور جو پارٹیز کے نمائندے تھے ان کی موجودگی میں ٹیبولیشن آف رزلٹ نہیں کیا. تو اگر یہ الیکشن کے جو رزلٹ چیلنج ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، اگر یہ اس میں کچھ ریوزٹ ہو گئے اور ری کاؤنٹنگ میں یا دوبارہ اس میں تحقیقات میں رزلٹ تبدیل ہو گیا، اگر 10-15 حلقے بھی تبدیل ہو گئے تو ساری گیم تبدیل ہو جائے گی. تو بہرحال ابھی پیپلز پارٹی کا جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس میں اختلاف رائے تھا شدید. پیپلز پارٹی کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی سے بھی بات کرنی چاہیے، اور ابھی آج ان کا دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی ابھی یکسو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مخلوط حکومت میں شامل ہوں گے کمزور سی تو ہمیں نقصان ہوگا سیاسی طور پہ. اور یہ جو ہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو فارمولہ ہے نا کہ 2 سال 3 سال اور صدر والا، اس پہ تو غور ہی نہیں ہوا. ہونا بھی نہیں اصل بات یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ کیا ہمیں مخلوط حکومت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور کیا نون لیگ کے ساتھ جانا چاہیے، اور پھر یہ کہ کیا اگر مخلوط حکومت بنے ہم اس میں بیٹھیں. بلکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ووٹ دے دیں مگر خود اپوزیشن میں ہی بیٹھیں. یہ ہوتا ہے. فیصل کریم کنڈی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے جی کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو لیکن وفاق میں وہ سپورٹ کر رہی ہو نون لیگ. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ووٹ تو دے دیتے ہیں ایک دفعہ لیکن بیٹھتے اپوزیشن میں ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے آپ سپورٹ واپس لے لیں، تحریک عدم اعتماد دیں، تو پھر وہ حکومت جو ہے کافی ڈگمگائے گی. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے اکثر لوگ جو ہیں نا وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، وہ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے مخلوط حکومت میں. لیکن شاید آصف زرداری کا ویٹو پاور یہاں پہ چلے، اور وہ چونکہ ان کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ ہم تعاون کرتے رہیں گے نون لیگ کے ساتھ، تو پھر بالآخر یہ دونوں، کیونکہ پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد بنا کر حکومت کرنا ممکن نظر نہیں آتا، اور ان کے اپنے نمبر پورے فی الحال نہیں ہیں. بعد میں ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن 134 نمبر چاہیے. وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ملنے سے ہی پورے ہوتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی شامل نہ ہو اور باقی ساری پارٹیاں جمع ہو جائیں پی ٹی آئی کے علاوہ، تب بھی نہیں حکومت بن سکتی. تو عدنان صاحب اگر نون لیگ یہ ذمہ داری اگر لیتی ہے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آتے ہیں، سب مل جاتے ہیں اور وزیر اعظم نون لیگ کی جماعت سے ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاسی مستقبل موجودہ صورتحال کو دیکھ کر آپ پریڈکٹ کرتے ہیں نون لیگ کا؟ یہ تو ہے کہ کب تک ان میں ہم آہنگی رہتی ہے، کب تک سرکاری مشینری ان کا ساتھ دیتی ہے. مشکل کام ہوگا. مخلوط حکومت بہت کمزور ہوگی. چیلنجز بڑے ہیں، مثلا آئی ایم ایف سے اب ڈیل ختم ہو رہی ہے ہماری، مارچ میں نیا معاہدہ ہونا ہے. پچھلی بار بھی جب معاہدہ ہوا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی کانفیڈنس میں لیا تھا، تو اب وہ کہیں گے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی تو پی ٹی آئی ہے، اس کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، تو وہ ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا. تو کیا پی ٹی آئی اس مرتبہ تعاون کرے گی؟ آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے معیشت آگے چل نہیں سکتی، ڈیفالٹ کا خطرہ ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف ابھی بھی وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں. مخلوط حکومت میں بھی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید شہباز شریف ہوں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں مریم نواز ہوں. تو ابھی پنجاب میں کون چیف منسٹر بنتا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر کی کرسی پر کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے. ہاں فریال تالپور کا کہا جا رہا تھا، لیکن فریال تالپور کے بارے میں یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ شاید اس مرتبہ سندھ کی چیف منسٹر بن جائیں. لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ خبریں پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہی ہیں کہ فریال تالپور کو کوئی بڑا عہدہ ملے گا، چاہے وہ چیف منسٹر سندھ ہوں چاہے پریزیڈنٹ ہوں. تو ابھی پیپلز پارٹی یکسو نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مخلوط حکومت نون لیگ کے ساتھ بنائیں گے تو پارٹی کو بہت نقصان ہوگا. عدنان صاحب فواد چودھری نے بولا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ مخلوط نہیں بلکہ قومی حکومت دیکھ رہے ہیں. مشکل لگتا ہے کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کا اس طرف مائل نہیں ہے.
कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। बिल्कुल, ये तो वो अगर सामने clear है। होगा तो शायद अपोजिशन में ही बैठे। कौमी हुकूमत होता क्या है एग्जैक्टली? कौमी हुकूमत का Technocrats- पाकिस्तान में शोर रहता है कि तमाम सियासी जमातें मिल के हुकूमत बनाएं, का मखलूत वो ही मखलूत में भी तो सब मिलजुल के ही हाँ, लेकिन उसमें देखें मखलूत में तो ये भी हो सकता है ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ मिल जाए सही। और JUI वो फिर सब में मिलना लेकिन उसमें ये है कि तमाम सारी जमातों की जमातें, representation। यानी PTI भी शामिल हो जाए, तो वो कौमी हुकूमत यानी तमाम कौमी सियासी जमातें मिल के बना ले। उसके लिए फिर शायद ये कि PTI के लोग तोड़कर एक बड़ा धड़ा बन जाए और फिर उसको शामिल कर ले के कहें कि ये कौमी हुकूमत है। लेकिन PTI से कोई बड़ा धड़ा टूट जाएगा, दो चार लोग तो टूट सकते हैं, लेकिन ये कि बड़ा धड़ा टूट जाएगा मुझे तो इम्कान साहब, नजर इसकी नहीं क्या आता। गारंटी है? कोई अगर हल्फ लिया जाएगा या जो लिए गए इससे पहले, तो क्या वो गारंटी है? नहीं, गारंटी तो नहीं है, मगर ये कि अवाम का प्रेशर बहुत है। अदनान साहब, जाते जाते 3 बड़े इस्तीफे कल सामने आए हैं, जहांगीर तरीन का, परवेज़ खटक का और सिराजुल हक साहब का। तो आप कैसे समझते हैं इन तीनों को? अलग अलग है। परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन तो बाकी थे PTI के, तो उन्हें तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। लोग आमतौर पे पसंद नहीं करते कि अपने लीडर से कोई आदमी डिसलॉयल्टी करे, बेवफाई करे, तो लोग उसको आमतौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी जिन लोगों ने भुट्टो साहब से बेवफाई की, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह अब PTI के साथ हुआ है कि उनसे जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा और मुश्किल वक्त में भी छोड़ा, मुश्किल में भी डाला, तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जमात इस्लामी का ये है कि जमात इस्लामी हमेशा से एक छोटी जमात है, कोई पहली मरतबा तो ऐसा नहीं हुआ, मगर सिराजुल हक साहब ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। तो अब वैसे भी उनके अमीर का इलेक्शन होना है, नया अमीर होगा। ये बात है कि हाफिज नईमुर रहमान जो कराची के हैं, वो ज़्यादा डायनामिक हैं, इनर्जेटिक हैं, वो एक ऐसी शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं जो पार्टी को आगे लेकर चल सकती है। स्पीच उनकी बड़ी पसंद तो की जाती हो है। सकता है कि इस मरतबा जो है सिराजुल हक साहब अमीर मुंतखब ना। ठीक है, ठीक है। अदनान साहब, ये भी खबरें आ रही हैं, पता नहीं कि इसमें कितनी हकीकत है, कि परवेज़ खटक साहब का जो इस्तीफ़ा है ना वो सही नहीं है, उन्होंने तरदीद कर दी है। की उनकी तरदीद किया है। अब इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि हाँ, इसमें हकीकत कंफ्यूजन क्या है आमतौर पे। हो सकता है उन्होंने रिकंसिडर किया हो, जी हाँ। लोगों ने कहा हो कि इतनी जल्दी ना करें, उनके दोस्तों ने कहा हो जी बिल्कुल। कि भाई आपने तो बहुत ही जल्दी कर दी, तो अभी अभी तक तो इसमें आपका ना कोई टाइम है। क्लैरिटी सामने नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने वक्त दिया।